ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، میں تمام جہانوں کا پروردگار۔ جتنا خوبصورت رتبہ اتنا ہی خوبصورت انداز پیشکش۔ یہ ہمارے رب کی پاکی بیان ہو رہی ہے کہ کیسے کیسے انداز اپنا کر وہ اپنے خاص بندوں کو نبوت عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے واپسی، ان کا نبوت پر فائز ہونا، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو دیکھنے کی فرمائش کرنا اور کوہ طور پر اللہ کی ہیبت کے اثرات، ان سب کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب کو ورڈ نور چینل پر خوش آمدید اور پیار بھرا سلام کہتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ کوہ طور کئی مذاہب میں بہت خاص اہمیت رکھتا ہے۔ مصر کی وادی سینا میں موجود کوہ طور ہی وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب یہ پہاڑ اس ہیبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر اس پہاڑ کی سخت چٹان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں ٹوٹ گئی۔ یہ اللہ کی تجلی کا نتیجہ ہے کہ یہ پہاڑ بالکل بے آب ہو گیا۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں اگتی، نہ ہی پہاڑ پر پانی موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوہ طور کے بارے میں چند حقائق اور بھی ہیں جو کہ اسے دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد کر دیتے ہیں۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ہم کلام ہوئے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب تورات نازل کی، اسی جگہ سے معاشرتی قوانین نافذ فرمائے، اسی جگہ سے نماز فجر کا آغاز کیا گیا اور اعتکاف کی سنت واجب ہوئی۔ کوہ طور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک وقت میں 3 مختلف مذہب کے لوگ مسلمان، ہندو اور یہودی عبادت کرتے ہیں۔ کوہ طور کے اگر محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو کہ ایک ہی دن میں 2 قسم کے درجہ حرارت ایک ساتھ تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت میں یہ مقام ناقابل برداشت حد تک گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت میں بے حد ٹھنڈا، جس کا درجہ حرارت -ڈگری سینٹی گریڈ سے -10 ڈگری سینٹی گریڈ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین اس پہاڑ کی زیارت کا سفر رات میں طے کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت یعنی آدھی رات کو اس پہاڑ پر جاتے اور صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ مزید اس پہاڑ کی خوبصورتی میں ایک اور اہم پہلو شامل ہے اور وہ یہ کہ یہ پہاڑ ایک ہی دن میں 3 مختلف قسم کے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں خاکی یا ہلکا سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ کوہ طور کے ان مقامات کا مطالعہ ہمیں اس بات سے روشناس کرواتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس مقام کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی تھی اور اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اس خاص مقام پر سب سے زیادہ انبیاء کرام نے عبادت گزاری کی۔ نبوت پر فائز ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا اور آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر اللہ کی عبادت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے اس کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی سے ایسا کوئی واقعہ منسوب نہیں آیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار کی غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی، آپ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور اللہ کی ہیبت سے جل کر سیاہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ تیز ہو گئی۔ رات میں بھی 30 میل دور چوٹی کی مسافت کو ملاحظہ فرما لیتے۔ خود آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ نورانی ہو گیا۔ کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اس مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر تذکرہ آیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس واقعے کو جس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے کس قدر محفوظ ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اس
واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس انداز سے اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی اور پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور ان کے بعد بھی لاتعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے اور سب پر وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، جہاں آپ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی صفورہ رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، لیکن آپ کو وہاں رہتے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ بتانے لگی اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض سے مصر واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام اہل خانہ مال مویشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کی۔ سفر بہت طویل تھا اور ان دنوں موسم بھی بہت سرد تھا۔ اسی سرد موسم میں طویل سفر میں کئی دن اور کئی راتیں گزر گئی۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا۔ یہ رات بہت سرد، اس رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی اور اب یہ سردی تمام اہل خانہ خاص کر آپ کی اہلیہ جو کہ امید سے تھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اسی پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام اپنے قافلے سمیت راستہ بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی سے برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اسی کشمکش سے دوچار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کے دائیں جانب تھا، یہ آگ اسی پر سے جلی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے کہ یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوں کو راستہ بتا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہی اپنے خاندان والوں سے فرمایا، تم سب یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ لے کر آ جاؤں یا آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سیک لو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ایک وادی کی دائیں جانب سے ایک درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے کہ اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہے اس میں برکت دی گئی ہے اور اللہ پاک تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ پاک صاف اور قدرت والی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس چیز کا ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا۔ قرآن پاک میں اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقدس مقام کے قریب آئے تو آپ کے دائیں جانب جو کہ جھاڑی نما درخت تھا اس میں سے آپ کو آواز سنائی دی، اے موسیٰ، جوتے اتار کر آئیے کیونکہ آپ اس وقت مقدس وادی میں ہیں اور میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زبردست غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے، میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اب آپ غور سے سنیے اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ وحی کے نزول کے دوران جو سب سے پہلے بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ناظرین گرامی، وہ نماز کی تاکید تھی۔ اے موسیٰ، تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ احکامات دیے گئے کہ اللہ کے اپنے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے ہیں اور نبوت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان کھڑے رہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام پر وحی کا نزول ہوتا تو ان کے دل میں اطمینان ڈال دیا جاتا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کس عمل کی خاطر عطا فرمائی جا رہی ہے، لیکن اس سے قبل
बल्कि अल्लाह उन्हें कोई हुक्म फरमाते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत के कुछ करिश्मात दिखा दिए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसको जमीन पर फेंक दो। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पर फेंकी, वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि मूसा डर के भागे और पलट कर नहीं देखा कि ये सब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी ताकत के नज़ारे दिखाने के लिए किया था, ताकि वो समझ सके कि अल्लाह कितनी ज़बरदस्त ताकत वाला है। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम भागे, इस आग में से आवाज़ आई, ऐ मूसा वापस लौटो, डरो नहीं और उसे थाम लो, हम उसे दोबारा पहली वाली हालत में लौटा देंगे। तू अमन में है, खौफजदा मत हो कि तुम किसी ऐसी जगह पर नहीं हो कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। मजीद फरमाया, ऐ मूसा, पैगंबर मेरे सिवा किसी भी चीज़ से डरते नहीं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे और हिम्मत करके उस सांप को अपने हाथ में थाम लिया। जो ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया, वो सांप वापस लाठी बन गया। उसके बाद अल्लाह ताला दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए और फरमाया, अब अपने हाथ को अपनी कमीज में डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपना हाथ गिरबान में डालकर बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, ये तेरे लिए तेरे रब की तरफ से 2 मौजज़े हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या रब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मूसा, अब तुम फिरौन की तरफ जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम घबराए और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैंने तो वहाँ एक इंसान का कत्ल कर दिया है। अगर मैं वापस जाऊँगा तो फिरौन मुझे मार देगा और मेरी ज़बान भी थोड़ी सी तोतली है, मैं अच्छे से खिताब भी नहीं कर सकता। या अल्लाह, मेरा भाई हारून है, उसकी ज़बान भी सही है, आप उसे भेज दें। अल्लाह ताला ने फरमाया, हरगिज़ नहीं। इससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की थी कि वो हारून अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना लें, क्योंकि वो शफाफ गोई से कासिर थे। ये मौजज़ात आपके लिए हैं, लेकिन चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम को शफाफ गोई के मसले से सख्त परेशानी महसूस हो रही थी, आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से गुजारिश की कि मेरे भाई को मेरा शरीक बना दें। अल्लाह एक की बजाय 2 होंगे तो तेरी किबरियाई और ज़्यादा बयान करेंगे। फिरौन के महल में आपकी किबरियाई बयान करना आसान नहीं, लिहाजा एक की बजाय 2 होंगे तो तेरी बड़ाई ज़्यादा बयान करेंगे और तेरा जिक्र कसरत से करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं, हमने मूसा अलैहिस्सलाम की हाजत को भी पूरा कर दिया और उसके साथ उसके भाई को भी पैगंबर बना दिया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के नायब बन जाएं। फिर अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मूसा, आज हमने तुम्हारी इस दुआ को कबूल कर लिया और उससे पहले भी हम तुम पर बहुत एहसानात कर चुके हैं। और उस वक्त को याद करो कि कैसे मैंने तुम्हारी माँ के दिल में वही के जरिए ख्याल डाला कि तुम्हें संदूकचे में डालकर दरिया में बहा दे, कैसे हम तुम्हें फिरौन के महल तक ले गए, कैसे तुम्हारी परवरिश फिरौन के हाथों उसी के महल में करवाई और कैसे एक इंसान के कत्ल करने के बाद भी महफूज रखा, और हमने तुम्हें कितनी आजमाइशों में डाला और उनसे गुजर कर आज तुम इस मकाम तक पहुँचे हो। ये हमारे वो एहसानात हैं जो हमने तुम पर इसलिए किए कि तुमको पैगंबर बना सकें। और ऐ मूसा, आज मैंने तुम्हें अपने लिए मुंतखब किया है। फिर अल्लाह ने उन्हें और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अब फिरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो रहा है, लेकिन उससे नरम लहजे में बात करना, शायद वो नसीहत हासिल कर ले। ये वो पहला कलाम था जो मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के माबैन हुआ। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी मकाम पर इबादत जारी रखी। वो झाड़ी नुमा दरख्त जिस मकाम से अल्लाह ताला का नूर नमूदार हुआ, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम ने आग समझा था, ये वो वाहिद झाड़ी है जो उस पहाड़ पर आज भी मौजूद है। साइंसदानों ने इस तरह का दरख्त लगाने की बहुत कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस तरह का पौधा दुनिया के किसी हिस्से में भी नहीं उग सका। इसके अलावा यहाँ कोई नबातात, जानवर या परिंदे मौजूद नहीं हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।